وظیفہ لے کر آیا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان کا مطالعہ کر رہا تھا. 22واں پارہ صراط الجنان پیج نمبر 143 اور یہ آیت نمبر ہے 26 سورہ سبا اس کی تفسیر میں. تو کیا کمال کے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے خوبصورت وظائف ملے، الفتاح اور العلیم. یہ یاد کر لیجیے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں الفتاح، یہ اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں. نماز فجر کے بعد جس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 ٹائمز اس اسم کو یعنی یا فتاح یہ پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا، اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی. اور دوسرا ہے العلیم. اس اسم مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. یہ بھی پڑھتے رہا کریں العلیم العلیم العلیم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ناموں کا اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم يتفرق حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرنے والے دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم روزانہ ہی شاید بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. اگر یہ وظیفہ یہ انداز اختیار کر لیں کہ محبت کرنے والے پیار سے محبت سے ملنے والے دو مسلمان جب آپس میں ملیں بھائی چارگی کے ساتھ تو سلام کرنے کے بعد مصافحہ کریں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ. کتنی دیر لگتی ہے مگر اب دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں اور پھر کیوں نہ کہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. سبحان اللہ. اب ایک اور شاندار حدیث پاک سنیے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجا اس پر اللہ عز و جل 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں میرے آقا ومن صلی علی مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامہ مع الشہداء. آقا فرماتے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 درود پر 100 رحمتیں، مگر 100 بار درود پاک پڑھنے والے کو انعام کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کے درمیان منافقت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ذرا غور تو کیجئے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تسبیح لیجئے، پڑھنا شروع کیجئے، شاید 10 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 منٹ میں 100 کا عدد پورا ہو جاتا ہے. انعام کیا ہے؟ دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بنی ہے. یہ بندہ جو ہے یہ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. کیوں نہ درود پاک پڑھیں گے، دنیا میں بھی کام آنے والا ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے سنا کہ اس بندے کے اگلے ہاتھ ملائیں تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اگر درود پاک پڑھ لیں مصافحہ سلام کرنے کے بعد. اور دوسری حدیث ہم سن رہے ہیں کہ جہنم سے آزادی، منافقت سے براءت اور شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہوگا.
کتنے بڑے بڑے انعام ہیں، ہم سنتے جا رہے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اس درود پاک کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ. یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. سبحان اللہ. قبر میں بھی کام آئے گا. دنیا میں پڑھا ہوا درود قبر میں راحت کا باعث بنے گا. ایک ایسا غلام کہ جس نے نبی پاک کو تلاش کیا تو کس اسٹرگل کے ساتھ تلاش کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں کس طرح وہ مارے مارے پھرتے رہے اور جذبہ کیسا تھا کہ اپنے آپ کو بھی بیچ دیا. جی ہاں، اپنے آپ کو گویا سولڈ آؤٹ کر دیا، غلام بننے کے لیے تیار ہو گئے. مگر آقا دو جہاں کے قدموں تک پہنچنا تھا، کسی طرح مدینے کی بستی میں پہنچنا تھا، آخری نبی کے بارگاہ میں حاضر ہونا تھا. سبحان اللہ. آج وہ عشق بھری داستان آپ کو سنانی ہے. ماجرا کچھ یوں تھا کہ وہ شخصیت خود کہتی ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا، حالانکہ وہ کسی اور دین پر عمل کرتے تھے، مگر اچانک خیال آیا کہ سب سے افضل دین کون سا ہے، زمین و آسمان بنانے والی کون سی ذات ہے، اس تمام چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے میں ایک راہب تھے، میں تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے اس پوری دنیا میں سب سے افضل دین کون سا ہے. تو وہ راہب کو کہتے ہیں کہ تجھے یہ اچانک بات کہاں سے سوچ گئی؟ تو کہتے ہیں نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے، سب سے افضل دین کون سا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اگر اس سوال کا جواب چاہیے تو موصل میں، یہ عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک راہب ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ شاید تمہاری رہنمائی کریں. ٹریول کر کے وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا، ان کے پاس میں رہا اور ان کے ساتھ میں عبادت کرنے لگا. وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، میں بھی بالکل انہی کی طرح عمل کرنے لگ گیا. 3 سال ان کے پاس ٹھہرا رہا. اب ان کے وصال کا وقت قریب آ گیا. میں نے کہا آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اب میں کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں مشرق میں تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اس دین کا کاربند ہو جس پر میں عمل کرتا ہوں. ہاں البتہ جزیرہ عرب کے پاس ایک راہب ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرا سلام کہنا. آپ فرماتے میں اس عالم کے پاس چلا آیا، اس کے انتقال تک اس کے ساتھ رہا. اب جب اس کی وفات کی خبر ہوئی تو اب 3 سال کے بعد میں نے کہا اب مجھے آپ کس کے پاس جانے دیتے ہیں، آپ کی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں میں پوری دنیا میں اور کسی کو تو نہیں جانتا، البتہ اموریہ میں ایک بڑی عمر کا عالم ہے، پتہ نہیں تم اس سے مل بھی سکو گے کہ نہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں اس راہب کا انتقال ہوا، میں اموریہ کا سفر کیا. حق کی تلاش ہے، دین حق کی تلاش ہے، خالق و مالک کی تلاش ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہے. اب وہ اموریہ پہنچتے ہیں، وہاں بھی کچھ عرصہ رہا. اب ان کے انتقال کا وقت بھی قریب آ گیا. کہتا ہے اب آپ مجھے کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب دنیا میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسا عالم نہیں جو حق پر ہو، البتہ ایک زمانہ قریب آتا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ایک شخص پیدا ہوگا. کئی 100 سال باقی ہیں، تم اس کو نہیں پا سکو گے، لیکن دیکھو اس کے علاوہ کسی اور کے پاس مت جانا. اگر تم وہ زمانہ پالو تو پھر تم ان کو ضرور ان کا ساتھ دینا، وہ حق پر ہوں گے. اور سنو اس شخصیت کی نشانی یہ ہے، انہی کی قوم کے لوگ انہیں ساحر کہیں گے، معاذ اللہ جادوگر کہیں گے، مجنون کہیں گے، کاہن کہیں گے. اور دیکھو ان کی ایک نشانی اور ہے، ہدیہ دو گے نا تو تناول کر لیں گے، صدقہ دو گے تو وہ اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے. اور سنو ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت بھی جگمگا رہی ہوگی. میرے آقا کی بھی کیا شان ہے، ابھی دنیا میں ظاہری آئے نہیں ہے، زمانہ پہلے ہی دیوانہ ہے. شاعر کہتا ہے نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آقا کا پتہ بتا دیا، مگر کب آئیں گے، کدھر آئیں گے،
کہتے کچھ پتا نہ تھا. اب وہ شخصیت کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا. آخر ایک بستی کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے. عرب کی ایک وادی ہے, کھجوروں کی وادی ہے. یاد رہے ابھی لفظ مدینہ, اس شہر کو مدینہ کہا نہیں جاتا تھا, اس کے پہلے کئی اور نام تھے. کہتے ایک قافلہ جا رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اس بستی کی طرف جا رہے ہیں جس بستی کا اشارہ اس راہب نے دیا تھا. آسان لفظوں میں سمجھ لو وہ قافلہ مدینے کو جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ ہم وہاں تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم وہاں تجارت کرتے تھے, لیکن وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے. اس کی قوم اس کے قتل کے در پہ ہے, جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گیا ہے. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دے. اب سنو, مدینے پر اس کو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے. معاذ اللہ وہ قافلے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے, مگر اس عاشق رسول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ گئی. ارے یہ تو وہی نشانی ہے, مدینے میں آل ابراہیم سے ایک شخص آ گیا ہے, قوم جو ہے اس کے خلاف ہے. کہا اچھا یہ تو بتاؤ یہ ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تاجر کہتے ہیں ان کی قوم انہیں کاہن کہتی ہے, ساحر کہتی ہے, مجنون کہتی ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیوانہ سمجھ گیا میری منزل مدینے میں ہے, یہ قافلہ جدھر جا رہا ہے مجھے ادھر ہی پہنچنا ہے. کہتے ہیں ان تاجروں کو ایسا کرو مجھے ساتھ لے جاؤ. کہتے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہتے کوئی پیسہ نہیں. ارے بغیر پیسے کے سفر کیسے ہوگا؟ کوئی تو عوض دے دو, کوئی تو مال دے دو. کہتے میرے پاس کچھ نہیں, مگر عرصہ ہو گیا ہے اس شخصیت کے انتظار میں, زندگی بیت گئی ہے, مجھے کسی طرح مدینے پہنچا دو, مجھے کسی طرح ان کے پاس پہنچا دو. کہا اچھا اتنی تڑپ ہے, چلو ہمارے سردار کے پاس. قافلے کے سردار کے پاس لایا گیا. سردار کہتا ہے پیسے ہیں؟ کہ پیسے نہیں, زیادہ راہ ہے. زیادہ راہ نہیں. ارے کچھ تو دینا پڑے گا. کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے, ایسا کرو مجھے ہی خرید لو, مجھے غلام بنا لو, تمہاری خدمت کرتا رہوں گا, کسی طرح مدینے لے جاؤ. سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صدیوں پرانی داستان ہے. ایک دیوانہ آقا کی یاد میں تڑپ رہا ہے, انہیں دنیا کے کونے کونے میں تلاش کر رہا ہے. اب تاجر کہتے چلو تمہیں غلام بناتے ہیں. ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بتایا جاتا ہے شہر مدینہ تک پہنچتے پہنچتے یہ دیوانہ 10 بار بکتا گیا. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ غلام بن کر بکتے رہے. بالآخر 10 بار بکنے کے بعد یہ دیوانہ مدینے تو پہنچ گیا, مگر راستہ نہیں پتا جانا کدھر ہے. اچھا یہ جو شخصیت ہے نا, ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی. کوئی اس پورے شہر میں ان کی زبان جانتا ہی نہیں تھا. یہ فارسی بولتے تھے, مدینے میں سارے لوگ عربی بولتے تھے. کس سے راستہ پوچھتے, کس سے معلومات لیتے, جانا کدھر ہے نام پتا نہیں ہے. اب غلام تھے, اس نے مدینہ پاک میں کھجوروں کے باغ میں لگا دیا کہ اب تمہارا کام کھجوریں توڑنی ہیں. کہتے میں کھجوریں توڑتا تھا, میں محنت مزدوری کرتا تھا, میں نے پیٹھ پر اتنا بوجھ اٹھایا کہ میرا سینہ جو ہے اور پیٹ جو ہے وہ پیٹھ کی طرف چلا گیا. بس مزدور بنا ہوا تھا, انتظار تھا نبی آخر الزمان کا, کبھی تو دیدار ہوگا, کبھی تو ان کا جلوہ دیکھوں گا, کبھی تو ان کی غلامی اختیار کروں گا. مگر لوگ قریب سے گزرتے تھے, میری زبان ہی کوئی نہیں سمجھتا تھا. کہتے اب ایک دن ایک بوڑھی خاتون آئی, میں نے اس سے بات کی, وہ میری بات سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے عرض کی کہ ماں جی مجھے بتا دو وہ شخصیت کہاں ہے جو نیا دین لے کر آئے ہیں, جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں, جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں, مجھے ان کا پتہ بتا دو. اب وہ کہتی ہیں کہ صبح سویرے نماز فجر کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں وہ قریب سے گزریں گے. اللہ اکبر. اس دیوانے کی رات کیسے بسر ہوئی ہوگی, وہ رات کیسے گزری ہوگی. ساری رات دل کی دھڑکن تیز چلتی رہی کہ اب
नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार होगा। शब हिज्र की सख्तियां कोई उससे जाकर पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है, सारी रात जलवाए जाना का तसव्वुर है। कैसी शख्सियत होगी, चेहरा कैसा होगा, मुस्कुराहट कैसी होगी, अल्लाह के हबीब दिखते कैसे होंगे, मैं उनका गुलाम बनूंगा, क्या मुझे कबूल भी फरमाएंगे कि नहीं। वो रात गुजर गई और जब सुबह होती है तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम करीब से गुजरते हैं, फौरन खजूरों का एक छोटा सा हिस्सा लेकर आका की बारगाह में जाते हैं। कहते हैं हुजूर आपके लिए तोहफा लाया हूं। इरशाद हुआ बताओ क्या ये सदका है। कहते हैं जी हुजूर सदका है। आका ने साहबा से कहा आप सब खा लें। नबी पाक ने तनावुल नहीं फरमाया। पहली निशानी कंफर्म हो गई। दोबारा गया एक और खजूरों का थाल लेकर, कहा हुजूर ये लाया हूं। कहा सदका है। कहा नहीं हुजूर हदिया है, तोहफा है। आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, खुद भी तनावुल फरमाया, अपने सहाबा में भी तकसीम किया। दूसरी निशानी पूरी हो गई। अब दिल बेताब है कि मोहरे नबूवत देखनी है। राहिब ने बताया था कि दोनों कांधों के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत सी मोहरे नबूवत, हदीस की किताबों में लिखा है कबूतर के अंडे की तरह नबी पाक की पीठ मुबारक पर दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। अब आका अलैहिस्सलाम दो चादरें पहना करते थे, चादर पहनी हुई है। अब वो शख्सियत कहते कभी मैं दाईं जाकर देखने की कोशिश करता, चादर थी इसलिए देख नहीं पाता था। अल्लाह अकबर, नबी पाक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। आका ने समझ लिया कि मैं क्या देखना चाहता हूं। नबी पाक ने अपनी मुबारक चादर उतारी, कहा जो ढूंढ रहे हो, जो देखना चाहते हो आओ देख लो। वो दीवाना कहता है मैं दौड़ता हुआ गया, मोहरे नबूवत देखी और नबी पाक की पीठ से लिपट गया, चूमने लग गया। हुजूर आपकी तलाश में मारा फिर रहा हूं, बहुत अरसा हो गया है हुजूर, बहुत देर से आपको तलाश कर रहा हूं। आका आपके कदमों में आ गया हूं, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी गुलामी में कबूल फरमाया। कलमा पढ़कर दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो गए। सुनो वो कौन थे जो इतनी तलाश के बाद पहुंचे, जो इतने अरसे के बाद नबी पाक के कदमों में पहुंचे। वो कोई और नहीं, वो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। सहाबा किराम में सबसे बड़ी उम्र आपने पाई। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल आपकी जो है वो उम्र मुबारक थी और बड़ी तलाश के बाद नबी पाक के पास पहुंचे। अब सुनो, अब नबी पाक को जब पूरी दास्तान सुनाई कि आका कैसे पहुंचा हूं, गिर पड़ के पहुंचा हूं हुजूर, गुलाम बन गया हूं, बिक गया हूं आप तक पहुंचते पहुंचते, मगर मेरे आका तो करीम है ना, तुम उसके मददगार हो, तुम उसके तरफदार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए, लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। आका फरमाते मैं तुम्हें खरीदूंगा, जाओ अपने आका से पूछ कर आओ क्या डिमांड करता है, तुम्हें आजाद करने की कीमत क्या है। अब वो क्या कहता है, 300 दरख्त खजूरों के लगाए, फलदार दरख्त, और 40 औकिया सोना, ये मिलेगा तो तुम्हें आजाद करूंगा। ये बहुत बड़ी कीमत है। और याद रहे खजूर का दरख्त फौरन लगाते ही फल नहीं देता, बाज़ औक़ात 3 साल, बाज़ औक़ात 5 साल में फल देता है। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मैं खुद अपने हाथों से पौधे लगाऊंगा। नबी पाक भी जाते हैं, सहाबा भी जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। आका अपने हाथों से पानी डालते हैं। मेरे आका की शान देखो, पानी डालते हैं और दरख्त बड़ा होना शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो दरख्त फलदार हो जाता है। पूरे मदीने में शोर मच जाता है कि जनाब ये कैसा शान वाला गुलाम है जिसके लिए खजूर के दरख्त भी बड़े हो गए। नबी पाक ने सोना भी अता फरमाया। गोया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने आशिक की कीमत खुद अदा की। वो कहते ना जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे आका ने ये बाग अपने हाथों से लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह 1980-85 तक जो लोग मदीना मुनव्वरा जाते रहे ना,